بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام فوکس میں خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مدثر علوی، اور ناظرین بات کریں گے آج سینئر سیاستدان جمعیت علماء اسلام کے فضل الرحمان صاحب کے بارے میں۔ انہوں نے ایک پچھلے دنوں قصور کے علاقے پھول نگر میں ایک جلسے عام سے گفتگو کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے کچھ ایسے جو ہے وہ جملے کہے جو کہ پورے پاکستانی قوم کے لیے باعث شرمندگی، ہزیمت اور پریشانی کا باعث بنے، جس میں ان کا مدعا یہ تھا کہ جو افواج پاکستان کے حوالے سے جو ان کے ریمارکس تھے یقیناً وہ قابل جو ہے وہ مذمت تھے، جس پہ انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوا، بلکہ بہت سارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں سول سوسائٹی کی طرف سے بھی جو ہے وہ معافی کا مطالبہ کیا گیا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ مولانا کی طرف سے معافی کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، اور معاملہ فی الحال ان کی کورٹ میں ہی ہے۔ لیکن یہاں پہ بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ افواج پاکستان کا کردار حالیہ دنوں میں خاص طور پر نہایت ہی عام رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی بقا کے لیے جو سرحدوں پہ جو تعینات سپاہی ہیں، افسران ہیں، اور جو اندرون ملک مختلف جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات میں شہداء کے رتبے پہ فائز ہونے والے ایسے جوان جنہوں نے جو عام مردی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا، دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور حال ہی میں زیاد کے مقام پر جو ہے وہ ایسا زبردست حملہ اور اس کو جو ہے وہ پسپائی ہوئی حملہ آوروں کو، اور یقیناً ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے۔ یقیناً یہ بات بڑی ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ یہ جو شہادت کا رتبہ ہے یہ عام بات نہیں ہے، یہ وطن پہ قربان ہونا یہ عام بات نہیں ہے، یہ کوئی نوکری پیشہ یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا، یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک جو ہے ول ہے، اس کے بغیر جو ہے جو قربانی ہے وہ نہیں ہو سکتی، بھلے وہ بارڈر کی زندگی ہو یا شہروں کے اندر تعینات جو بھی سپاہی ہیں، حفاظت کی جو ملکی قومی حفاظت کے پر معمور جو جوان ہیں، یقیناً وہ اس معاملے میں اس حوالے سے جو ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور خاص طور پر جو حالیہ دنوں میں بلوچستان کے حوالے بلوچستان میں جو واقعات مختلف ہوئے، پچھلے دنوں میں وہ رینجرز پہ کے جو سینٹر ہے وہاں پہ جو ہے وہ حملہ ہو، یا ملک کے دیگر شہروں میں جو حملے ہوں، یقیناً پاک فوج کی جو کامیابیاں ہیں اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور جوانوں کی قربانیاں یقیناً رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ آج اگر ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں، آزاد فضا میں گھوم رہے ہیں، تو یقیناً اس کے پیچھے افواج پاکستان کا جو ہے وہ یقیناً ہاتھ ہے، اور حالیہ دنوں میں سفارتی لحاظ پر بھی پاکستان نے بھرپور کامیابی حاصل کی ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اقوام عالم میں مرکز نگار رہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک اپنی نوعیت کی جو ہے وہ ایک سفارتی جنگ لڑی، یقیناً قابل ستائش ہے۔ ناظرین، پچھلے سال کی جو انڈیا کے ساتھ ہماری جو لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد انڈیا کو جو ہے وہ ناکو چنو چبائے، اس کے بعد جو دشمن ہے وہ مختلف ذرائع سے سامنے آ رہا ہے، مختلف طریقوں سے سامنے آ رہا ہے، اور جو بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے نہیں ہو رہی تھی، اب جو دشمنوں کی طرف سے کچھ ایسے فالٹ لائن جو یا دہشت گرد یا سہولت کار کے ذریعے دہشت گردی پاکستان میں کر رہے ہیں، یقیناً ان کا قلعہ کما ضروری ہے، اور حالیہ جو زیارت میں ہوا واقعہ اس کا آپریشن ابھی تک جاری ہے، اور جوانمردی کے ساتھ جو ہے وہ افواج پاکستان اور پولیس کے جوان جو ہیں وہ وہاں پہ لڑ رہے ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے MNA سہرا افضل تارڑ صاحبہ اور نعیمہ کشور صاحبہ، جو کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان سے MNA ہے۔ دونوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میں شروع کروں گا بات نعیمہ کشور صاحبہ سے کہ یہ جو ایک متنازع بیان مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے آیا ہے، کیا کہیں گے؟ کیا جو مطلب ان کے جو خیالات ہیں کیا اب تبدیل ہوئے ہیں، یا ماضی میں بھی تو ظاہر ہے یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہی ہیں، تو اب ایسا کیا تبدیل ہوئی ہے معاملات جس کی وجہ سے یہ ان کو یہ کہنا پڑا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سعید علی صاحب. دیکھیے آپ لوگ اس کو متنازع کہہ رہے, مجھے ذرا بتائیں آپ نے وہ بیان سنا ہے, اس میں کیا متنازع ہے؟ مولانا صاحب نے ہمیشہ امن کی, آئین پہ, قانون پہ کاربند رہنے کی بات کی ہے. ہمارے جماعت ہی ایسا ہے, اور میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان میں جو دہشت گردی کی کم وہ وجوہات ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے, کہ اس کے قائدین نے, اس کے کارکنوں نے ہمیشہ آئین پہ, قانون پہ کاربند رہنے کی اور آئین میں کے مطابق اپنے ملک میں کام کرنے کی, پارلیمنٹ میں کام کرنے کی وجہ سے اس وقت دہشت گردی میں جو بہت بڑی لہر ہے اس کو روکا ہے. اگر آپ دیکھیں افغانستان کے بھی جو سینئر وہ ہے جرنلسٹ ہے, وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس صرف ایک مولانا فضل الرحمان ہوتا تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے. ہم نے جو یہ دہشت گردی بے شک مولانا فضل الرحمان کی جو سیاسی قد کاٹ ہے اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے, لیکن جو بیان سامنے آیا اس میں تو یقیناً جو شہداء کے بارے میں انہوں نے بات کی, افواج پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے, باقی ان کے کردار کے حوالے سے قطعاً یہ بات نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے آج اس کی کردار کشی ہو رہی ہے, ان پہ باتیں ہو رہی ہے. لیکن مجھے آپ ذرا بتا دیں, آپ ذرا وہ ویڈیو چلا دے, وہ 4-5 منٹ کی کلپ ہے, چلا دے, اس میں کیا متنازع ہے؟ وہ متنازع بیان نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں سارا. جی جی آدھا سیکنڈ. جی 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 شہداء کی تذلیل یہ لوگ کر رہے جو اس بیان کو ٹویسٹ کر کے کر رہے, اور آج جن کو ہر کوئی مولانا صاحب کو سرچ کر رہے کہ کیا نہیں, انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ یہ تو تنخواہ دار ہے تو ان کی ڈیوٹی ہے کہ کوئی بات نہیں, شہداء جو ہیں وہ ڈیوٹی دیتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, مطلب اس طرح کے ڈیمورلائز کرنے والی بات ہے. ڈیوٹی سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا, ہمارے محافظ ہے تو ظاہر ہے وہ تو ہے, ڈیوٹی سے کون ہے. اچھا میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. سارا طاہر صاحبہ خوش آمدید کہیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ دیکھیں افواج پاکستان تو اس وقت ہماری دونوں سرحدوں پہ بڑی جو ایکٹیولی کام بھی کر رہی ہے, اور جو اندرون ملک بھی جو بھی دہشت گردی کا سامنے ہے اس کے سامنے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوئی ہے. کیا کہیں گے یہ بیان, کیا اس وقت کیا ضرورت تھی تاکہ بارڈر پہ بھی اور اندرون ملک بھی دہشت گردی کے خلاف پاک فوج جو ہے وہ تندہی سے لڑ رہی ہے؟ دیکھیں مدثر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ یقین کریں کہ جس دن سے مولانا صاحب کا یہ بیان آیا نا, شاید ہی کوئی ایسا سوسائٹی کا سیگمنٹ ہو کہ جس نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. مولانا صاحب جیسا زیرک اور مطلب معتبر اور وزادار سیاستدان سے یہ امید ہی نہیں تھی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ بیان شعلہ بیانی میں انہوں نے کیا, اور وہ کبھی نہیں کرتے, یا ان کو یہ لگا ہے کہ جو مین پارٹی ہیں وہ انوالو ہیں اس وقت سیاست میں اور وہ اکٹھی ہیں, اور شاید میں مطلب سمجھ نہیں آئی کہ کوئی امپورٹنس کے لیے کی ہے. لیکن یہ ایک ملک دشمن بیان ہے جو کہ ایسے لیڈر سے جو دینی تعلیم بھی رکھتا ہو, دنیاوی بھی, جس کا بلوچستان میں بھی ہے انفلوئنس, جس کا کے پی میں بھی ہے, بھی کشمیر میں بھی وہ میڈییشن کر رہے تھے. آپ سوچیں کہ ہمارا مذہب شہید کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اس کو تم مردہ مت کہو, یہ زندہ ہے. مطلب پانی میں کوئی ڈوب مرے تو وہ بھی ہم میں کہتے ہیں شہادت کا درجہ ہے, ایکسیڈنٹ میں کوئی ہو جائے تو وہ بھی شہادت کا درجہ ہے. ایسے جوان, یہ میں ہر جگہ پڑھ رہی تھی اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ واقعی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیتے ہیں کروڑوں روپے, آپ ذرا جان دے کے دیکھیں, وہ جذبہ ان کے اندر ہے. سو ہم بحیثیت قوم, ہم بجائے اس کے کہ ہم ان کی, اب آپ یہ جو شعر ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, بے شک بے شک, مطلب وہ جان دیتے ہیں تو ہم اس طرح. اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں خاص طور پر جوانوں نے جس جوان مردی کے ساتھ لڑائی کی, بہادری کے ساتھ جو ہے وہ زیارت میں کی ہے. بتائیں کہ جب کسی یونٹ کی یا کسی فوجی کی پوسٹنگ ہوتی ہے بارڈر پہ یا چین پہ, ایسے علاقوں میں کہ جہاں پہ امن و امان کا مسئلہ ہے, وہ مطلب کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہو, کیا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس ایریے میں وہ جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ وہاں کیا حالات ہوں گے؟ اس ماں کو نہیں پتا ہوگا کہ میرا بچہ, جب ہم یہاں کسی کی گھر سے کوئی 50 میل دور پوسٹنگ ہو جائے تو لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, جی سانزلے واپس لگاؤ. بالکل
مطلب آپ یہ سوچیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں، 6 مہینے وہ ملتے نہیں ہیں فیملی سے، اور آخری دفعہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے اور پھر وہ تابوت میں واپس آتے ہیں. میں آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس طرح کا بیان، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی سیاست نہیں ہے. اور جس طرح پھر انڈیا نے اس کو اچھالا ہے، اور بدقسمتی سے ہماری جو سیاسی جماعتیں بھی اس کے ساتھ مل گئی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یا بلوچستان میں، یہ حقوق کی بات نہیں ہے. یہ جب سے آپ دیکھیں کہ مارکہ حق کے بعد یہ چیزیں کتنی تیز ہو گئی ہیں، صحیح. اور دشمن کی انوالومنٹ ہر لحاظ سے ہے، فائنینشلی ہے، فون ٹیپ ہوئے ہوئے ہیں. مطلب ہم کشمیر سے نکل آئے فوج، اور کشمیری بہنوں اور بیٹیوں کو ان انڈینز کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں جو شام سے پہلے ادھر آ جائیں. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ پورا جو سینیریو ہے، اور اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں یہ بات کہنی چاہیے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو مین سٹریم پارٹیز کے علاوہ اب یہ فیشن بن گیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ کرا رہے ہیں اور ہم آپ. اچھا، ماضی قریب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی مولانا صاحب کی قربتیں رہی ہیں، تو اس وقت رابطہ ٹوٹ گیا ہے مولانا صاحب کے ساتھ کیا؟ مجھے نہیں پتا. بہت عزت کرتی ہے ہماری لیڈرشپ مولانا صاحب کی، اور مولانا صاحب نے مجھے میری یہ ناقص رائے ہو، مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب کو ریئلائز ہوا ہے کہ ان سے یہ غلط ہو گیا. صحیح صحیح. کل کا بیان آپ نے ان کا دیکھا ہے نا؟ جی جی بالکل بالکل. اچھا، اور پھر یہ ایگو کا مسئلہ کہ ہم اس پہ معذرت نہیں کریں گے. میں ابھی بھی یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں جی جی کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ہو جاتا ہے کئی دفعہ ہم سے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے. میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. اچھا نعمت صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ معافی کا مطالبہ جو ہے وہ کل بہت سارے لوگوں کی طرف سے کیا گیا، اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے کیا گیا، مختلف جو لیڈران ہیں قومی سطح کے، ان سب. تو کیا اس میں مولانا صاحب کیا کہتے ہیں کہ ان سے کوئی غلط بات نہیں ہوئی، معافی نہیں ہوگی؟ دیکھیے علوی صاحب 2 منٹ مجھے پھر اب آپ دیں گے جب جواب لینا ہوگا. دیکھیے معافی کا مطالبہ کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ پہلے اگر جو بات مولانا صاحب نے کی ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو ہم اس کی سمجھ کی ہم کیوں ان سے معافی مانگیں؟ پورا پاکستان اگر کہہ رہا ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا، کوئی وجہ تو ہوگی. یقیناً شہیدوں کی قربانیوں کو آپ رائے گاہ تو نہیں کر سکتے، یا اس کو را مٹیریل تو نہیں کہہ سکتے نا کسی چیز کا، ایندھن تو نہیں کہہ سکتے نا. بیان المرصوص کی بات کا سب سے زیادہ ہم نے اپریشیٹ کیا، ہم نے فلور پہ کیا، مولانا صاحب نے کیا. اچھا، اس ٹائم کیا مسئلہ ہو گیا مولانا صاحب کو افواج پاکستان سے؟ اس وقت کیا شہداء سے اس وقت کیا کوئی ہو گیا مسئلہ؟ سب خاموش تھے. ہم نے امن کے لیے 30 40 ایک وقت میں جنازے اٹھائے. باجوڑ میں، وزیرستان میں ہمارے کتنے علماء کرام شہید ہوئے، ہمارے مولانا صاحب پہ خود اٹیک ہوئے ہیں. لیکن اگر ایسے آپ لوگ بیانات کو ٹویسٹ کر کے کر رہے ہو تو آپ خود. اچھا، جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جی دشمنیاں جو ہے وہ نسلوں تک چلیں گی، یہ دشمنیاں آپ پال رہے ہیں، یہ کس چیز کا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں سے کیا افغانستان کے حوالے سے، پالیسی کے حوالے سے کہہ رہے تھے؟ کے جنازے اٹھائے ہم نے. جی جی میڈم بتائیے گا، میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. جی میڈم صاحب آپ بتائیے گا. میں کہہ رہی ہوں کہ مولانا صاحب خود بھی اس دہشت گردی کا شکار ہوئے. بالکل ان کے اوپر حملہ ہوا، قافلوں پہ حملے ہوئے، ان کے بندے شہید ہوئے. وہ کون تھے جو کرتے تھے؟ انڈیا بات کریں تو انڈیا کو میں نعمت صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. میں ایک منٹ میں نعمت صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. اسامہ کی بھی مجبوری ہے. جی جی آپ میڈم نعمہ بتائیے گا. آپ ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.